بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم سنیں گے کفریہ کلمات، وہ کفریہ کلمات جو گانوں کے اندر سنے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو گانے گانے والیاں یا والیاں جب یہ گانے گاتے ہیں، ان کے اندر بہت سارے اشعار ایسے ہیں جن کے سننے سے، جن کے پڑھنے سے انسان کافر ہو سکتا ہے، جس کے اندر کفر کا پہلو واضح ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی کا ایک رسالہ ہے 35 کفریہ کلمات یا گانوں پر مشتمل 35 اشعار جو کفریہ کلمات پر مشتمل ہے، جن کے اندر کفریہ کلمات پائے جاتے ہیں۔ مطلب وہ شعر ہی ایسا ہے جس کے پڑھنے سے انسان کافر ہو سکتا ہے۔ تو ان اشعار میں سے کچھ میں آپ لوگوں کو بھی سناتا ہوں۔ میرے پاس وہ PDF میں رسالہ موجود ہے، آپ اگر سرچ کرنا چاہیں تو گانوں کے کفریہ اشعار، یہ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی سرچ کر سکتے ہیں، یا ویسے لکھ دیں کہ گانوں کے کفریہ اشعار، تو امید ہے کہ یہ آپ کو وہاں سے ڈائریکٹ بھی مل جائے گی۔ سب سے اوپر یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ آ جائے گی۔ تو چلتے ہیں بغیر وقت ضائع کیے اپنے اصل موضوع کی طرف۔ یہ جو پہلا شعر ہے، سیپ کا موتی ہے تو یا آسماں کی دھول ہے، سیپ کا موتی ہے تو یا آسماں کی دھول ہے، تو ہے قدرت کا کرشمہ یا خدا کی بھول ہے۔ معاذ اللہ۔ اچھا، اس میں اب کفریہ کلمات کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اس شعر میں معاذ اللہ اللہ عز و جل کو بھولنے والا مانا گیا۔ یہ جو شعر کے اندر موجود ہے نا، تو ہے قدرت کا کرشمہ یا خدا کی بھول ہے، یا خدا کی بھول ہے، یہ جو الفاظ ہیں ان کے اندر کفریہ پہلو واضح ہے کہ یا خدا کی بھول ہے۔ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کو بھولنے والا یہاں پہ تصور کیا جا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب عز و جل نہ بہکے اور نہ ہی بھولے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہکنے سے بھی پاک ہے اور بھولنے سے بھی پاک ہے، جبکہ یہاں پہ جس صاحب نے بھی یہ گانا لکھا، یہ شعر لکھے ہیں، تو اس کے اندر یہ کفریہ پہلو موجود ہے۔ اور افسوس کی بات یہ گانے مسلمان ہی سنتے ہیں اور ان کو پتہ تک نہیں ہوتا کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جس کے سننے سے ہم دائرہ ایمان سے ہی خارج ہو رہے ہیں، دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو رہے ہیں، علم کی کمی کی وجہ سے۔ اور آگے سنیں دوسرا شعر، دل میں تجھے بٹھا کر کر لوں گی بند آنکھیں، دل میں تجھے بٹھا کر لوں گی بند آنکھیں، پوجا کروں گی تیری دل میں رہوں گی تیرے، پوجا کروں گی تیری دل میں رہوں گی تیرے۔ اچھا، اب اس میں کیا واضح ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں اس میں اپنے مجازی محبوب کی پوجا کرنے کے عزم کا اظہار ہے۔ جو اس کا ایک محبوب ہے، اس کو کہہ رہے میں آپ کی پوجا کروں گی۔ تو یہ چیز یہاں پہ واضح طور پہ موجود ہے کہ کسی غیر خدا کو پوجنا یہ کفر ہے، اور یہاں پہ یہ بات بالکل واضح ہے۔ اور تیسرا جو شعر ہے، یہ کیا ہے؟ ہائے تجھے چاہیں گے اور اپنا خدا بنائیں گے، ہائے تجھے چاہیں گے اور اپنا خدا بنائیں گے۔ اور یہاں پہ دیکھیں معاذ اللہ، ایک محبوب کو جو دنیاوی طور پر، بلکہ محبوب بھی نہیں کہیں گے، عشق مجازی میں جو ڈوبے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اپنے زندگی اجاڑ رہے ہوتے ہیں، اب اس کو یہ کہا جا رہا ہے چاہیں گے کتنا کہ تجھے اپنا خدا بنائیں گے۔ اس میں معاذ اللہ ایک دوسرے کو خدا تصور کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی کفر ہے۔ اور آگے جو شعر ہے، دل میں ہو تم آنکھوں میں تم، بولو تمہیں کیسے چاہوں، دل میں ہو تم آنکھوں میں تم، بولو تمہیں کیسے چاہوں، پوجا کروں یا سجدہ کروں، جیسے کہو ویسے چاہوں۔ اب اس میں دیکھیں، اس میں اپنے مجازی محبوب کی پوجا کی اجازت مانگی گئی ہے، جو کہ کفر ہے، اور سجدہ کا بھی اذن طلب کیا ہے۔ غیر خدا کو سجدہ تعظیمی حرام ہے، اور عبادت کی نیت سے سجدہ کرنا یہ تو صریح واضح طور پر کفر ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آگے پانچواں شعر سنیے گا، تمہارے سوا کچھ نہ چاہت کریں گے کہ جب تک جئیں گے محبت کریں گے، سزا رب جو دے گا وہ منظور ہوگی، بس اب تو تمہاری عبادت کریں گے۔ اب اس شعر کے مصرع ثانی میں دو واضح کفریہ کلمات ہیں، وہ کیا ہیں؟
ایک تو کہ اللہ عز و جل کے عذاب کو ہلکا جانا گیا، سزا رب جو بھی دے سزا رب جو دے گا وہ منظور ہوگی۔ یہاں پہ معاذ اللہ گویا کہ ٹھیک ہے رب جو بھی سزا دے منظور ہے ہمیں، دیکھا جائے گا، نہیں، یہاں پہ رب کے عذاب کو ہلکا سمجھا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک کفریہ کلمات ہے۔ اور آگے جو ہے وہ یہ کہ بس اب تو تمہاری عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر دوسروں کے بارے میں یہ کہا جا رہا، اپنے وہ جو بھی اس کا تصور باندھ رہا ہے، جس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اب تو تمہاری عبادت کریں گے، معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں لایا جا رہا۔ اور آگے ہے یا رب تو نے یہ دل توڑا کس موسم میں، یا رب تو نے یہ دل توڑا کس موسم میں۔ اب اس میں کیا چیز ہے، کہتے ہیں اس مصرع میں اللہ تعالیٰ پر اعتراض کا پہلو نمایاں ہے، اس لیے کفر ہے۔ اگر اعتراض ہی مقصود تھا تو قائل کافر اور مرتد ہو گیا۔ مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یہ کہہ رہا ہے کہ یا رب تو نے یہ دل توڑا کس موسم میں، ایک بندہ ایک انداز ہوتا ہے نا یا رب، ایک حقیرانہ انداز، ایک اعتراض کرنے والا انداز، اگر اس انداز میں اور اس کا ارادہ بھی یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر رہا ہے کہ کس موسم میں توڑا، تو اس صورت میں جو بھی کہنے والا ہوگا ارادتاً جب کہے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور مرتد ہو جائے گا۔ اسی طرح کے ایک بہت سارے اشعار ہیں، کچھ سنیں گے اگر وقت نے ساتھ دیا۔ آگے کہتے ہیں کیسے کیسے کو دیا ہے ایسے ویسے کو دیا ہے، کیسے کیسے کو دیا ہے ایسے ویسے کو دیا ہے، اب تو چھپڑ پھاڑ مولا اپنی جیبیں جھاڑ مولا۔ اس میں کیا کفریہ کلمات ہیں سنیں۔ اس شعر کے پہلے مصرع میں اعتراض کا پہلو واضح ہے، کیسے کیسے کو دیا ایسے ویسے کو دیا۔ اب رب سے پوچھا جا رہا ہے، اعتراض کیا جا رہا ہے کہ کس کس کو دیا، کیسے کیسے لوگوں کو دیا ہے، ہر طرح کے ارے گہرے کو اٹھا کے دے دیا ہے۔ ایک یہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کیا جا رہا ہے، اور دوسرا مصرع کے اندر اب تو چھپڑ پھاڑ مولا اپنی جیبیں جھاڑ مولا، اس کے اندر بے کفر کا جو پہلو ہے وہ نمایاں ہے اور واضح ہے۔ وہ اس انداز میں کہ چھپڑ پھاڑنا اور جیبیں جھاڑنا اگرچہ محاورتاً بھی بولا جاتا ہے، لیکن خدائے رحمان کی مبارک شان میں بہت زیادہ یہ ممنوع ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو اجسام کی طرح جسم والا ماننا اور اسے جیب والا لباس پہننے والا اعتقاد کیا تو یہ واضح طور پر کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، یہ جیسے ہم نے یہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا امامہ پہنا ہوا ہے، یہ جو ہم لوگوں کی ایک حیت ہے، یا ہمارے ہاتھ ہیں پاؤں وغیرہ ہیں، اگر اس چیز کا تصور آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کریں گے تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ شعر کے اندر اس چیز کو واضح طور پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اور آگے ہے بے چینیاں سمیٹ کر سارے جہان کی، بے چینیاں سمیٹ کر سارے جہان کی، جب کچھ نہ بن سکا تو میرا دل بنا دیا۔ استغفر اللہ۔ سنیں اس شعر کے مصرع ثانی کے ان الفاظ جب کچھ نہ بن سکا، اس میں معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو بے بس قرار دیا جا رہا ہے، جب کچھ نہ بن سکا، یہ بہت سخت الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کو بے بس قرار دیا جا رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور آگے جو ہے بیان کر رہے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا کہ جو کہ صریح اور واضح طور پر یہ الفاظ کفر ہیں۔ آگے ہے دنیا بنانے والے دنیا میں آ کے دیکھ، دنیا بنانے والے دنیا میں آ کے دیکھ، صدمے سہے جو میں نے تو بھی اٹھا کے دیکھ۔ اس میں معاذ اللہ یہ شر کئی کفریات کا مجموعہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ پر واضح اعتراض اور اللہ تعالیٰ کی توہین کی جا رہی ہے جو کہ کفر ہے۔ اور آگے جو 10واں شعر ہے دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں سمائی، تو نے کاہے کو دنیا بنائی، تو نے کاہے کو دنیا بنائی۔ اس شعر میں اللہ تعالیٰ پر اعتراض کا پہلو واضح ہے، اس لیے یہ شعر بھی کفریہ اشعار کے اندر آتا ہے۔ اور آگے 11واں شعر اے خدا ان حسینوں کی پتلی کمر کیوں بنائی، اے خدا ان حسینوں کی پتلی کمر کیوں بنائی، تیرے پاس مٹی کم تھی یا تو نے رشوت کھائی، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ مذکورہ شعر میں 3 واضح کفریہ کلمات موجود ہیں،
ایک تو یہ ہے کہ اس میں رب تعالیٰ کے ذات ستودہ صفات پر پتلی کمر بنانے پر اعتراض کیا، اللہ تعالیٰ پر اعتراض کیا جا رہا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس پر عاجز اور بے بس ہونے کا الزام لگایا جا رہا، مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ اور تیسرے نمبر پہ معاذ اللہ رشوت کھانے کا اتہام یعنی تہمت، یہ بھی رب تعالیٰ پر لگایا جا رہا ہے، جبکہ میرا پاک پروردگار ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ آگے 12ویں جو شعر ہے، اس حور کا کیا کریں جو ہزاروں سال پرانی ہے، اس حور کا کیا کریں جو ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہاں پہ بھی معاذ اللہ اس میں جنتی حور کی کھلی توہین ہے، جنت یا جنت کی کسی بھی نعمت کی توہین یہ واضح طور پر کفر ہے۔ ابھی یہاں پہ جو شعر کی بات کریں نا، اس حور کا کیا کریں جو ہزاروں سال پرانی ہے، اب ظاہری بات ہے جنت میں ہی تو حوریں ہیں، اور جب سے جنت بنائی گئی ہے مسلمانوں کے لیے ہی بنائی گئی ہے، تو اب یہاں پہ اس پر اللہ تعالیٰ جو بندہ ہے جو کہنے والا ہے وہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ پر تنقید کر رہا ہے، تو اس لحاظ سے یہ بھی کیا ہے، کفر ہے۔ یہ یاد رکھیں جنت ہو یا جہنم، اس میں سے آپ کسی کو بھی حقیر جانیں گے، اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس پر اعتراض کریں گے تو انسان دائرہ اسلام سے کافر ہو جاتا ہے، جہنم کے عذاب کو ہلکا جانیں گے تو بھی کافر ہو جائیں گے، یا جنت کے کسی نعمت کی توہین کریں گے تو بھی کافر ہو جائیں گے۔ یہ مطلب کفریہ کلمات کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یہ جو بھی کہے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ یہاں پہ میں آپ کر رہا ہوں، مطلب جو بھی سننے اور دیکھنے والا ہے، اگر کوئی بھی ایسے کہتا ہے، کوئی بھی مسلمان ہے اگر وہ اس انداز میں اس طرح کی باتیں کرے گا جیسے میں بیان کر رہا ہوں، جو کفریہ اشعار ہیں یا جنت یا جہنم کہ کسی چیز کی توہین کرے گا یا جہنم کے عذاب کو ہلکا جانے گا یا جنت کے کسی نعمت کا توہین کرے گا، وہ کوئی بھی ہو کافر ہو جائے گا۔ اگر ہے ہی کافر تو کافر ہی ہوتا ہے۔ اچھا آگے ایک شعر ہے، حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے، معاذ اللہ۔ یہاں پہ اس شعر کے دوسرے مصرع میں کہا گیا خدا بھی نہ جانے، یہ واضح طور پر کفر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور آگے ہے خدا بھی آسماں سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا، خدا بھی آسماں سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا، میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا۔ اس شعر میں معاذ اللہ کئی کفریات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب دیکھتا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت نہیں دیکھتا، میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں، جیسے ابھی میں کیمرے کی طرف دیکھ رہا ہوں، تو ابھی صرف میں ابھی دیکھ رہا ہوں نا، 24 گھنٹے تو میں کیمرے کی طرف نہیں دیکھ رہا، میں ایک انسان ہوں، میرے لیے یہ وصف عارضی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ کوئی بھی چیز اس کے جو دیکھنے کی ایک قوت ہے، جو صفت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے باہر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ہر لمحے ہر وقت دیکھ رہا ہے، جبکہ یہاں پہ ایک مخصوص وقت کا تعین کیا گیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ جب دیکھتا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت نہیں دیکھتا۔ اور اگلی بات، اس بے حیا کے محبوب کو اللہ نے نہیں بنایا، معاذ اللہ، اللہ اس کا کوئی اور خالق ہے۔ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا، کہتے ہیں معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ بھی یہ سوچتا ہوگا کہ میرے محبوب کو کس نے بنایا۔ اور اگلی جو بات ہے، اس کے علاوہ بھی اس میں بہت سارے کفر آ جاتے ہیں کہ خدا آسمان سے دیکھتا ہوگا، حالانکہ اللہ تعالیٰ مکان اور سمت سے پاک ہے۔ بہرحال یہ شعر جو کفریات ہے اس کا ملغوبہ ہے، اس میں رب العزت کی طرف جہالت اور محتاجی کی نسبت ہے، کسی اور کو خالق ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کی خالقیت ہونے کا انکار ہے، وہ ہر وقت ہر لمحہ ہر شے کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ شعر میں ان تمام اوصاف کا انکار کیا جا رہا ہے، یہ سب قطعاً اجماعاً یہ سارے کے سارے کفریات ہیں۔ اس کا قائل کافر اور مرتد ہوگا۔ یوں ہی خدائے رحمان کے لیے مکان ثابت کیا ہے، یہ بھی کفر ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر رہتا ہے، یا اللہ تعالیٰ فلانی جگہ رہتا ہے، یا اللہ تعالیٰ ہر جگہ رہتا ہے، جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے مکان ثابت کریں گے تو یہ مکان ثابت کرنا یہ بھی کفر ہے۔ اور آگے ہے رب نے مجھ پر ستم کیا ہے، زمانے کا غم مجھے دیا ہے۔ اس شعر میں معاذ اللہ دو کفریات ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کو ظالم ٹھہرایا گیا، ایک تو اللہ تعالیٰ کو ظالم ٹھہرایا جا رہا ہے، اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ پر اعتراض کیا جا رہا ہے جو کہ خالصاً کفر ہے۔ اور آگے ہے
تجھ کو دی صورت پری سی، دل نہیں تجھ کو دیا، تجھ کو دی صورت پری سے اور دل نہیں تجھ کو دیا، ملتا خدا تو پوچھتا یہ ظلم تو نے کیوں کیا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اچھا، اس میں بھی اس شعر میں دو صریح کفریات ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ ظالم کہا گیا ہے، اور دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کیا جا رہا ہے۔ اور آگے جو شعر ہے، او میرے ربا ربا رے ربا، یہ کیا غضب کیا، جس کو بنانا تھا لڑکی اسے لڑکا بنا دیا، معاذ اللہ۔ اس کفریات سے بھی بھرپور شعر میں اللہ تعالیٰ پر اعتراض اور اس کی توہین ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توہین آپ کو پتہ ہے یہ کفر ہے۔ آگے ہے، اب آگے جو بھی ہو انجام دیکھا جائے گا، اب آگے جو بھی ہو انجام دیکھا جائے گا، خدا تراش لیا اور بندگی کر لی، استغفر اللہ۔ اس شعر کے مصرع ثانی میں دو صریح کفر ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مخلوق کو خدا کہنا پھر اس کی بندگی کرنا، ایک تو مخلوق کو خدا کہنا یہ الگ سے کفر ہے، پھر آگے اس خدا کی بندگی کرنا یہ بھی کفر ہے۔ اور آگے ہے، میری نگاہ میں کیا بن کے آپ رہتے ہیں، قسم خدا کی خدا بن کے آپ رہتے ہیں۔ اس شعر کے مصرع ثانی میں غیر خدا کو معاذ اللہ خدا کہا گیا، یہ بھی صریح کفر ہے۔ اچھا، کسی پتھر کی مورت سے محبت کا ارادہ ہے، کسی پتھر کی مورت سے محبت کا ارادہ ہے، پرستش کی تمنا ہے عبادت کا ارادہ ہے، استغفر اللہ۔ اس شعر میں پتھر کی بت کی پوجا کی تمنا اور نیت کا اظہار ہے، جو کہ کھلا کفر ہے، کیونکہ ارادہ کفر بھی قطعی طور پر کفر ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ یار میں کافر ہونا چاہتا ہوں، میں بت کی پوجا کرنا چاہتا ہوں، جو ہے وہ ارادہ اپنا کر لے گا وہ اسی وقت کافر ہو جائے گا۔ اس شعر میں اپنے لیے کفر پر رضا مندی بھی ہے، تو اس لحاظ سے بھی یہ شعر کیا ہے، کفر ہے۔ اس شعر کا جو بھی مصداق ہے، جو بھی کہنے والا ہے، جو بھی قائل ہے۔ اور آگے جو ہے، مجھے بتا او جہاں کے مالک، یہ کیا نظارے دکھا رہا ہے، مجھے بتا او جہاں کے مالک یہ کیا نظارے دکھا رہا ہے، تیرے سمندر میں کیا کمی تھی کہ آج مجھ کو رلا رہا ہے۔ اچھا، اس شعر کے اندر کیا ہے، اس شعر میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کا پہلو نمایاں ہے، اس لیے کفر کا حکم ہے، اور اگر شاعر یا جو پڑھے اس کی مراد اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہو تو صریح کفر ہے اور وہ کافر اور مرتد ہو جائے گا۔ اور آگے ہے، ہر دکھ کو ہے گلے لگایا، ہر مشکل میں ساتھ نبھایا، ان کی کیا تعریف کروں میں، فرصت سے ہے رب نے بنایا۔ اس شعر کے اندر کیا کفریہ ہے یہ بھی سنیں۔ اس شعر میں فرصت سے ہے رب نے بنایا کے الفاظ کفریہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے فرصت کا لفظ بولنا یہ بھی کفر ہے۔ اور آگے ہے کہ اے خدا بہتر ہے یہ کہ تو چھپا پردے میں ہے، بیچ ڈالیں گے تجھے یہ لوگ اسی چکر میں ہیں، معاذ اللہ۔ اس شعر میں رب العالمین کو مجبور اور بے بس اور دھوکہ کھا جانے والا کہا گیا ہے، جو کہ اللہ رب العالمین کی کھلی توہین ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین یہ واضح طور پر کفر ہے۔ اور آگے جو شعر ہے، اب یہ جان لے لے یا رب یا ایمان لے لے یا رب، یہ جان لے لے یا رب یا ایمان لے لے یا رب، دو جہان لے لے یا رب، یا خدا فنا فنا یہ دل ہوا فنا۔ اب اس کے اندر کیا ہے، کہتے ہیں اس شعر کے اس حصے ایمان لے لے یا رب میں ایمان چلے جانے یعنی کافر ہو جانے پر راضی ہونا پایا جا رہا ہے، اور یہ جو راضی ہونا ہے کافر ہونے پر تو اسے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے، جو کہ خالصتاً کفر ہے، کیونکہ فتاوی تاتار خانیہ میں ہے، جو اپنے کفر پر راضی ہوا تحقیق اس نے کفر اختیار کیا۔ اور آگے ہے، جب سے تیرے نینا میرے نینوں سے لاگے رہے، تب سے دیوانہ ہوا سب سے بیگانہ ہوا، رب بھی دیوانہ لاگے رہے۔ اس شعر کے اس حصے رب بھی دیوانہ لاگے رہے میں شاعر بے بصائر کے دعوے کے مطابق اس کو خداوند قدوس عز و جل معاذ اللہ دیوانہ لگ رہا ہے، یقیناً یہ اس کے شان عالی میں کھلی گالی اور گستاخی ہے، اور واضح طور پر یہ شعر کہنے والا اس کا مصداق دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ حوالہ فتاوی تاتار خانیہ کے اندر موجود ہے۔ اچھا، آگے ہے، جو بھرتا نہیں وہ زخم دیا ہے،
مجھ کو نہیں پیار کو بدنام تو نے کیا ہے، جس سے میں نے پوجا مسیحا بنا کر، نہ تھا یہ پتا پتھروں کا بنا ہے۔ اس شعر میں اپنے مجازی محبوب کو پوجنے یعنی اس کی عبادت کرنے کا اقرار ہے، اور شاعر اس کفر کا اقرار کر رہا ہے، اور کفر کا اقرار بھی کفر ہے، اور اگر مذاقن ہو تب بھی یہی حکم ہے۔ کیونکہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو بطور تمسخر یا ٹھٹھا یعنی مذاق مسخرے کے طور پر کفر کرے گا وہ بھی مرتد ہے، اگرچہ کہتے ہیں کہ میں ایسا اعتقاد نہیں رکھتا، مطلب میرا ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے، میں نے تو صرف مذاق کے طور پہ کہا ہے، اگرچہ مذاق کے طور پر کہا ہے پھر بھی انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آگے ہے، تم سا کوئی دوسرا اس زمین پہ ہوا تو رب سے شکایت ہوگی، تمہاری طرف رخ غیر کا ہوا تو قیامت سے پہلے قیامت ہوگی۔ اس شعر میں بھی اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنے کا ارادے کا اظہار ہے، اور اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا کفر ہے۔ یہاں پہ آگے کچھ اشعار بیان کیے گئے، مختصر میں بیان کر دیتا ہوں، اور مختصر ان کے کفریت میں آپ کو واضح کر کے بتا دیتا ہوں۔ محبت کی قسمت بنانے سے پہلے زمانے کے مالک رویا تو ہوگا، محبت پہ یہ ظلم ڈھانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا۔ اس میں بھی معاذ اللہ تعالیٰ کے لیے رونا ممکن مانا گیا ہے، جو کہ کفر ہے۔ اور آگے ہے، تجھے بھی کسی سے اگر پیار ہوتا، تجھے بھی کسی سے اگر پیار ہوتا، ہماری طرح تو بھی قسمت کو روتا، یہ اشکوں کے میلے لگانے سے پہلے زمانے کے مالے تو رویا تو ہوگا۔ اس میں بھی معاذ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ رونا استعمال کیا جا رہا ہے، جو کہ خالصاً کفر ہے۔ اور آگے، میرے حال پر یہ جو ہنستے ہیں تارے، یہ تارے ہیں تیری ہنسی کے نظارے، ہنسی میرے غم کی اڑانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے رونا ثابت کیا جا رہا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے، اور اس طرح کا کہنے والا جو بھی شاعر ہے اس طرح کے کلمات کہنے سے ارادتاً وہ کافر ہو جائے گا۔ اور آگے ہے، میرے حال پر یہ جو ہنستے ہیں تارے، یہ شعر ہم نے اس کی تشریح پڑھ لی ہے۔ آگے، زمانے کے مالک یہ تجھ سے گلا ہے، زمانے کے مالک یہ تجھ سے گلا ہے، خوشی ہم نے مانگی، خوشی ہم نے مانگی تھی، رونا ملا ہے، گلا میرے لب پہ بھی آنے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا۔ یہ بھی کفر ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی رب تعالیٰ کے لیے رونا ثابت کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اور پیچھے بھی جو اشعار ہیں اس کے اندر اعتراضات کے پہلو بھی نمایاں ہیں، اس اعتراض کی وجہ سے بھی کفر کا پہلو واضح طور پر نمایاں ہے۔ اور آگے ہے، میں پیار کا پجاری مجھے پیار چاہیے، میں پیار کا پجاری مجھے پیار چاہیے، رب جیسا ہی مجھے سندر یار چاہیے۔ استغفر اللہ۔ اس میں جو بات کی جا رہی ہے کہ غیر خدا کی پوجا یعنی عبادت کا ایک تو اقرار ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرح کسی اور کا ہونا یہ بھی ممکن مانا گیا، یہ دونوں باتیں کفر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسا کوئی نہیں اور وہی سنتا اور دیکھتا ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی بہار شریعت میں لکھتے ہیں، اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں اور نہ ہی صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء یعنی ناموں وغیرہ میں۔ 2 اشعار رہ گئے ہیں، 35 اشعار تھے ٹوٹل۔ حسن خدا ہے، حسن نبی ہے، حسن ہے ہر گلزار میں، حسن نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے اس سارے سنسار میں۔ شاعر بے باک نے حسن کو خدا کہا ہے، اور یہ کفر ہے۔ حسن خدا ہے، اوپر لکھا ہے نا، حسن خدا ہے، حسن نبی ہے، اب جو حسن ہے اس کو خدا کہا جا رہا ہے، جو کہ واضح طور پر کفر ہے۔ اور آگے ہے، قسمت بنانے والے ذرا سامنے تو آ، میں تجھ کو یہ بتاؤں کہ دنیا تیری ہے کیا۔ اس میں بھی کئی کفریات ہیں، ایک عذاب نار کے جو حقدار ناہنجار اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے اس طرح کہنا کہ ذرا سامنے تو آ، دھمکی دی جا رہی معاذ اللہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہے تو 1 سیکنڈ کے اندر اس کے کون کہنے کی دیر ہے، اسی وقت فنا ہو جائے، تو یہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرنا، مقابلے کا چیلنج کیا جا رہا ہے،
اور یہ رب العالمین کی سخت توہین ہے، اور رب مبین کی توہین یہ کفر ہے۔ اور آگے کہ میں تجھ کو بتاؤں کہ تیری دنیا کیا ہے، یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ پر اعتراض کیا گیا ہے، اور یہ بھی کفر ہے۔ اور تیسرا کفر یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے لا علمی کا بھی پہلو واضح ہے، اس لحاظ سے بھی یہ کلمات کہنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہ چند چیزیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہیں۔ میرا آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ علم دین لازمی سیکھا کریں، نہیں تو انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت معاذ اللہ انسان کا ایمان چلا جائے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ اس طرح کا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، کچھ لوگ اس طرح کے ہوں گے، صبح وہ مومن ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے، یا شام کو مومن ہوں گے، صبح کو کافر ہوں گے۔ اگر اس حدیث پاک کو دیکھا جائے تو یہی چیزیں سامنے آتے ہیں۔ جب ہم کوئی معاذ اللہ ڈرامہ دیکھتے ہیں یا فلم جو بھی دیکھتے ہیں، جو بھی لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں، وہ بیچارے لا علمی کی وجہ سے اس طرح کی چیزوں سے دور ہوتے ہیں، اور کئی صورتوں میں وہ حرام کے مرتکب تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، کئی صورتوں میں وہ کفریہ کلمات کے اندر بھی چلے جاتے ہیں، انسان کافر ہو جاتا ہے اور نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، پھر اس کے بعد بھی بے شمار مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے سب سے بہترین چیز علم دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تو ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں میں نے بیان کی ہیں اس کے اندر اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔